السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کی دارالحدیث و شیخ الہند لائبریری۔ کتنا خوبصورت منظر ہے، دلکش نظارہ ہے، خوشنما منظر ہے۔ آئیے آپ کو اندر کا بھی معائنہ کرواتے ہیں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہاں پر سیاہ ستہ علم حدیث سے طلبہ سیراب ہوتے ہیں۔ ہر طرح کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں جن کو پڑھ کر طلبہ فضیلت کی سند حاصل کرتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں۔ اللہ ان طلبہ کو علم نافع عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ آئیے باہر چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ میرے چند مہمان ہیں، چند احباب ہیں جو میرٹھ کی سرزمین سے دیوبند کی سرزمین پر دارالعلوم دیوبند کی زیارت کی غرض سے تشریف لائے اور مجھ سے ملاقات کی غرض سے تشریف لائے۔ اللہ ان احباب کو سلامت رکھے، ان کی محبتوں کو اللہ بے حد قبول فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ عصر کے بعد کا یہ منظر ہے، یہ نظارہ عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ کتنا دلکش نظارہ ہے۔ دیکھیے طلبہ پارکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کتنا دلکش نظارہ ہے۔ باب الظاہر سامنے ہے، اس طرف دیکھیے یہ مسجد رشیدیہ ہے۔ اس کی خوبصورتی کسی تاج محل سے کم نہیں ہے۔ بہت ہی دلکش نظارہ ہے، بہت ہی خوشنما منظر ہے۔ طلبہ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ آئیے آپ کو آگے چلتے ہیں لے کر کے۔ دارالعلوم دیوبند کی خدمات یقیناً پوری دنیا کے اندر ہے، خاص طور سے دارالعلوم کی خدمات ہندوستان کے اندر ہے۔ ہر طرح کی خدمات ہے۔ اسلام کا صحیح نظریہ، اسلام کی ترجمانی اگر کسی نے کی ہے تو میرے ساتھیوں وہ دارالعلوم دیوبند نے کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا عظیم احسان ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم کو سلامت رکھے، خوب ترقیوں سے اللہ اس کو نوازے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو دکھ رہا ہے، یہ مسجد رشیدیہ کا مین گیٹ ہے، بالکل مین گیٹ جہاں سے مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ سامنے سے کتنا خوبصورت منظر ہے، کتنا دلکش نظارہ ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کسی تاج محل کی خوبصورتی سے کم نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ دارالعلوم کو سلامت رکھے۔ آپ کبھی آئیے تو دارالعلوم ضرور آئیے، مسجد رشیدیہ میں ضرور آپ نماز ادا کیجیے۔ اللہ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔